بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر نزہۃ طیبۃ 13واں سبق خوشگوار تفریح۔ نزہۃ جمع نزہ بمعنی تفریح، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں جس کو آج کل پکنک منانا کہا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں نزہۃ۔ طیبۃ بمعنی خوشگوار، نزہۃ طیبۃ خوشگوار تفریح۔ الاصدقاء جالسون فی ظل شجرۃ وهم فرحانون بالنزہۃ، تمام دوست ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظل جمع ظلال بمعنی سایہ، شجر بمعنی درخت، اور اس کے آخر میں جو تا ہے یہ تائے وحدت ہے، یعنی ایک درخت۔ تمام دوست ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وهم فرحانون بالنزہۃ، اور وہ لوگ تفریح کرنے سے خوش ہیں، اور وہ لوگ تفریح سے خوش ہیں۔ ارشد یعنی قال ارشد، ارشد نے کہا الجنینۃ واسعۃ، جنینۃ بمعنی باغیچہ۔ جو الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں اس کو دہرانا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات تمام اسباق کو دھیان سے اور غور سے پڑھا کریں اور الفاظ معانی کو اچھے طریقے سے یاد کرنے پر خوب توجہ دیں۔ الجنینۃ واسعۃ، باغیچہ کشادہ ہے۔ والنزہۃ فیہا طیبۃ، اور اس کے اندر گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ والنزہۃ فیہا طیبۃ، اور اس کے اندر گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ طیبۃ یہاں پر ترجمہ کیے خوشگوار، یہاں پر ترجمہ کریں گے بہت اچھا لگتا ہے۔ خالد، خالد نے کہا ہیا نذهب الآن الی مکان آخر، خالد نے کہا آؤ دوسری جگہ چلتے ہیں، آؤ اب دوسری جگہ چلتے ہیں۔ ماجد، ماجد نے کہا ھذا صحیح، یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ اچھی رائے ہے۔ نری الطیور، وہاں ہم چڑیوں کو دیکھیں گے، یعنی جہاں جانا ہے وہاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ نری الطیور، وہاں ہم پرندوں کو دیکھیں گے۔ ہیا نذهب الی مکان الطیور، چلو چڑیوں کی جگہ پر چلتے ہیں، چلو پرندوں کے مقام پر چلتے ہیں یا چڑیوں کی جگہ پر چلتے ہیں۔ ہیا نذهب الی مکان الطیور، چلو پرندوں کے مقام پر چلتے ہیں۔ الاصدقاء یمشون فی الطریق، تمام دوست راستے پر چل رہے ہیں، تمام دوست راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یمشون فی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اردو میں یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص راستے میں چل رہا ہے، اکثر و بیشتر اردو میں کہا جاتا ہے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو لکھیں گے تو ہم یہی، مثال کے طور پر مجھے کہنا ہو کہ میں راستے پر چل رہا ہوں تو کہیں گے انا امشی فی الطریق، علی الطریق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسا کتاب میں استعمال ہوا ہے اسی کو، چونکہ صاحب کتاب جو ہیں ادیب ہیں اور ان کو زیادہ علم ہے، اس لیے جو کتاب میں ہم پڑھ لیں اسی کو مشق و تمرین میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے روزمرہ کے استعمال میں اسی کا لحاظ رکھیں۔ تو ہم بھی کہیں انا امشی فی الطریق، میں راستے پر چل رہا ہوں، تو ترجمہ کریں گے یہ چونکہ عنوان ہے، الاصدقاء یمشون فی الطریق، تمام دوست راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن بہترین انداز میں اس کا ترجمہ کریں گے عنوان کے تحت۔ یہ الاصدقاء یمشون فی الطریق، یہ عنوان لگا کر کے نیچے کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو عنوان جس طریقے سے اردو میں لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم لگائیں گے، کہیں گے تمام دوست راستے پہ چلتے ہوئے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام دوست راستے پہ چلتے ہوئے۔ اب چلتے ہوئے کیا کیا مناظر پیش آئے ہیں، کیا کیا گفتگو ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام نیچے آ رہی ہے، دیکھیے۔ ارشد یعنی قال ارشد، ارشد نے کہا انظروا الی هذه البحیرۃ، یہ بحیرۃ یہ فعیلۃ کے وزن پر بحرن کی تصغیر ہے۔ بحرن کہتے ہیں سمندر کو، اس کی جمع بحار آتی ہے، تو بحرن سے تصغیر بنا لی گئی ہے بحیرۃ، تو ہم ترجمہ کریں گے چھوٹا سمندر۔ چھوٹا سمندر کس کو کہا جاتا ہے؟ ندی کو، ندی سے بھی چھوٹا ہو اس کو تالاب کہتے ہیں۔ اور چونکہ بات چل رہی ہے گھومنے پھرنے کی، تو اکثر و بیشتر گھومنے پھرنے کی جگہوں پر ندی وغیرہ کم ہوتے ہیں، تالاب ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو ترجمہ ہم کریں گے، ارشد نے کہا اس تالاب کو دیکھو، انظروا الی هذه البحیرۃ، اس تالاب کو دیکھو، ہی بدیعۃ، یہ بے مثال ہے، ہی بدیعۃ، یہ تالاب لاجواب ہے،
بے مثال ہے یا انوکھا ہے، ہی بدیعۃ یہ انوکھا ہے، منظرها جمیل اس کا منظر خوبصورت ہے، سعاد نے کہا قفو یا اخوان انظروا، دیکھیے یہ حمزہ وصل جو ہے انظروا کے اندر جب پیچھے سے ملائیں گے تو یہ گر جائے گا، پڑھیں گے قفو یا اخوان انظروا، ایسے نہیں پڑھیں گے قفو یا اخوان انظروا، ایسا بھی آپس میں بات چیت کرنے میں بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ عربی کے اندر اختصار زیادہ ملحوظ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بولیں گے قفو یا اخوان انظروا، بھائیو ٹھہرو دیکھو، حاضی بطۃ یہ بطخ ہے، اس کی جمع بطن و بطۃ آتی ہے، وہادی وزۃ اور یہ مرغابی ہے، وزۃ اس کے اندر بھی جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے، وزۃ یہ ایک مرغابی ہے، یہ تائے وحدت نکال دیجئے یہ جمع بن جائے گا تو اس کی جمع آئے گی وزن، وزۃ یہ واحد اور اس کی جمع وزن، وہادی وزۃ یہ ایک مرغابی ہے، عنق الوزۃ طویل مرغابی کی گردن لمبی ہے، وعنق البطۃ قصیر اور بطخ کی گردن چھوٹی ہے، الاصدقاء وصلوا الى مکان الطیور تمام دوست چڑیوں کے مقام پر پہنچ گئے، تمام دوست پرندوں کے مقام پر پہنچ گئے، خالد نے کہا انظری یا سعاد ہناک اے سعاد ادھر دیکھو، خالد نے کہا اے سعاد ادھر دیکھو، ذالک طاؤوس طاؤوس جمع طواویس بمعنی مور، ذالک طاؤوس وہ مور ہے، لہو ریش جمیل ریش جمع اریاش بولتے ہیں پر کو، بازو کو، پرندے کے جو پر ہوتے ہیں اس کو ریش بولتے ہیں، لہو ریش جمیل اس کے خوبصورت پر ہیں، ماجد نے کہا انظری یا سعاد ہنا سعاد ادھر دیکھو، ہادا ببغاؤ وہذہ حداۃ ببغاؤ کہتے ہیں طوطے کو، ببغاؤ کی جمع آتی ہے ببغا واتن بمعنی طوطا، ہادا ببغاؤ یہ ایک طوطا ہے، وہذہ حداۃ یہ حداۃ کے اندر جو تا ہے یہ تا بھی وحدت کے لیے ہے اور اس کو اسی تا کے ذریعے سے واحد بنا لیا گیا ہے، اصل ہے حداء بولتے ہیں چیل کو، سعاد نے کہا الببغاء جمیل طوطا خوبصورت ہے، لونہ اخضر اس کا رنگ ہرا بھرا ہے، لونہ اخضر اس کا رنگ سبز ہے، والحداءۃ قبیحۃ اور چیل بدصورت ہے، جمیل کا جو الٹا ہے یعنی جمیل کی ضد قبیح آتی ہے، تو الببغاء جمیل والحداءۃ قبیحۃ اور چیل بدصورت ہے، ارشد نے کہا ہادا بلبل یہ بلبل ہے، بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، اس کی جماعتی ہے بلابل، بلبل کی جماعتی ہے بلابل، ہادا بلبل یہ بلبل ہے، وہادا غراب اور یہ کوا ہے، غرابن کی جمع غربان آتی ہے بمعنی کوا، وہادہ حمامۃ وہادہ یمامۃ حمامۃ کہتے ہیں کبوتر کو اور یمامۃ کہتے ہیں فاختہ کو، فاختہ بھی ایک مخلوق ہے، حمامۃ کہتے ہیں کبوتر کو، اس کی جمع آتی ہے حمامن، اس کے اندر بھی تا وحدت کے لیے ہے، حمامن کبوتر جمع ہو جائے گا اور حمامۃ واحد ہو جائے گا، اور یمامۃ کہتے ہیں فاختہ کو، اس کی جمع یمامن آتی ہے، ہادہ حمامۃ وہادہ یمامۃ یہ ایک کبوتر ہے اور یہ ایک فاختہ ہے۔